تعریف اگر کرنی ہو تو یوں سمجھ لیجئے جہاں پر عبد اور خالق نے اپنے اپنے مقام کا اظہار کیا اسی کو علی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ سمجھ رہے ہیں نا گزارشات؟ ہاں دیکھو نا اب مجلس ہوئی تاکہ کچھ ہمیں پتہ تو چلے اپنے بادشاہوں کا۔ بات اکبر کی چلی لیکن کیا کیا جائے، کیونکہ لفظ اکبر آ رہا ہے اس کے نام میں، تو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ اس اکبر میں اور اس اکبر میں فرق کیا ہے۔ وہ خالق حمد، یہ حمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نے لفظوں میں اپنی تعریف نہیں کی۔ اگر اللہ لفظوں میں اپنی تعریف کر دے تو پھر تو محدود ہو جائے حرفوں میں، اور حرف بھی مخلوق ہیں اور مخلوق خالق کی تعریف کر نہیں سکتی۔ اسی لیے اس نے محمد والے محمد کو نازل کیا جو نہ خالق ہیں نہ مخلوق، صرف حمد ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ رہے بے شک بادشاہ علی اس میں الہی ہے، سب ملتے تو مست کلندر، علی علی تو مست کلندر، علی علی میں حیدر مولا، علی میں کل تو مولا، علی علی حسین کا بابا، علی علی کعبے کا کعبہ، کعبے کا جوہر، بی بی کا شوہر، علی علی وہ علی پکارے، علی علی وہ علی پکارے، علی علی اب سب کا مولا، علی علی اب سب کا مولا، علی علی عباس کا بابا، علی علی عباس کا بابا، علی علی عباس کا بابا، علی علی نعرہ بلایا، علی ولی اللہ، نعرہ بلایا، علی ولی اللہ۔ جیتے رہیے۔ اس پہ ایک حدیث سن لیجئے، انسان کامل اور امامت میں آقا خمینی علیہ رحمہ نے تفسیر برہان میں بھی ہے، اس میں سے ایک حدیث رقم کی کہ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا دربار میں، سخی فطرت اللہ نے جو فطرت بنائی ہے، فطرت کیا ہے اور توحید خالص کیا ہے؟ قال الامام الرضا، امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین، ھذا فطرت اللہ و توحید الخالص۔ اللہ اللہ اکبر۔ خدا تمہیں سلامت رکھے، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ کہا انسان کس فطرت پہ پیدا ہوا ہے؟ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین کی فطرت پہ پیدا ہوا ہے۔ اور کہا توحید خالص کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا امام نے کہ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین، یہ توحید خالص ہے۔ تو آپ نے جو نعرہ لگایا وہ اس حدیث کے تحت ہے، بلا شبہ اسی حدیث کی آپ نے ترجمانی کی اپنے لفظوں میں، تو اب وہ کمال ہے اور کمال ہے اور کمال ہے اور اتنا کمال ہے کہ بس کمال ہے۔ بھئی ندیم بیٹھے ہیں سامنے، ندیم بی صاحب تشریف فرما ہیں اور اہل قلم ہیں اور اہل ذوق ہیں، تو ہم جیسے جاہلوں کی بھی رگ پھڑک اٹھی، تو ہم نے کہا بھی ہم بھی دو چار ادبی جملے کہہ کے دیکھ لیں ان کے سامنے کہ ہم بھی صاحب ادب ہو جائیں۔ جی ہاں، نہیں، لیکن اعتراف ہے ان کی خدمات کا کہ انہوں نے جو بادشاہوں کی مدح میں لکھا وہ اعتراف کیا جانا چاہیے کہ ان کی قلم نے کیسے کیسے جوہر۔ یاد رکھیے گا
مدحہ امیر اور آل محمد اور رسول خدا کی مدحہ سر سے پاؤں تک بھی کی جائے نا ان کے، تو بھی انسان ان کے فیض کو نہیں پا سکتا، کیونکہ امیر المومنین نے، دل تھام کے رکھنا، امیر المومنین نے کوفہ کے منبر سے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا تھا کہ لوگوں یاد رکھنا میرے دائیں ہاتھ کو نہیں پتا کہ علی کا بایاں ہاتھ کیا ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ گئے ہو نا؟ علی حق، 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 علی حق۔ حیدری علی۔ اب ایک اور حدیث سن لو، تمہارے نعرے کے اعتراف میں، ختم قرآن کے اعتراف میں، ذرا یہ بھی سن لو کہ بادشاہوں نے کیا کہا۔ دیکھیے سخی کوفے میں تھے اور کچھ اصحاب سامنے تھے، ان میں سے کسی حضرت نے اٹھ کے کہا، کوئی اہل دل تھا، اس نے کہا سخی آپ کون ہیں ہمیں بتائیے نا، علی بادشاہ آپ کون ہیں؟ تو بادشاہ کا چہرہ لال ہو گیا، آپ منبر پہ تشریف لے گئے، کہا تم لوگ صحابہ رسول نہیں؟ انہوں نے کہا ہم رسول کے صحابی ہیں مولا۔ کہا مومن نہیں؟ کہا مومن ہیں۔ کہا مسلمان نہیں؟ کہا مولا مسلمان ہیں۔ کہا تو تمہیں اپنے رسول کے قول پر اعتبار نہیں؟ کہا مولا جان سے زیادہ اعتبار ہے۔ کہا تو کیا نبی نے نہیں فرمایا تھا علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے مجھ محمد کے اور اللہ کے؟ علی کا نام رسول نے نہیں لیا، اس لیے جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ صرف اللہ جانتا ہے کہ علی کون ہے اور رسول جانتا ہے کہ علی کون ہے، یہ کہہ کے علی نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، علی بھی نہیں جانتا علی کون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا سلامت رہے، خدا تمہیں سلامت رہے۔ کہاں سمجھ رہے سر؟ بسم اللہ، خدا سلامت رہے، خدا تم لوگوں کو سلامت رہے۔ یہ ہے اطاعت رسول کہ باب علم ہے اور کہہ رہا میرے نبی نے کہا علی کو کوئی نہیں جانتا، تو جب کہہ دیا کوئی نہیں جانتا تو پھر علی بھی نہیں جانتا کہ علی کون ہے۔ وہ لوگ قدموں میں بیٹھ گئے، مولا رحم کیجئے۔ کہا جیسے آج میرے قدموں میں بیٹھ گئے ہو، کاش اس وقت نبی کے پاؤں پکڑ لیے ہوتے کہ کل کو ہو سکتا ہے ہمیں خدا لگے بتا دو یہ کون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے علی کو کوئی نہیں جانتا، چاہے جتنا بڑا وہ صاحب عقیدہ مدح میں ہو جائے۔ بھائی دیکھیے یہ نصیری کی بھی مدحت ہی تھی، اس کا عقیدہ نہیں تھا، وہ کہتا تھا مجھے شک ہو رہا ہے، جیسے امام شافعی نے کہا مجھے شک ہو رہا ہے کہ اگر میں علی کی تعریف کروں تو میری عقل سجدے میں گر جائے گی۔ اللہ اکبر، تو کسی کو نہیں پتا۔ اچھا ایک لطیف جملہ کہہ کے آگے چلا جاؤں؟ اہل دل بچے بیٹھے میرے، کل کو یہی تہذیب کے وارث ہیں، ہم تو چلاؤ، اور اب ان بچوں کی باری کہ عقیدہ لے کر یہ کیسے چلیں گے؟ تو ان کی خدمت میں، بچوں کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو جب کسی کو بھی پتہ نہیں کہ علی کون ہے تو پھر کوئی غیر معصوم کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہاں علی باطل ہے، یہاں واجب، یہاں سنت ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا؟ کون کہہ سکتا ہے کوئی؟ خدا سلام۔
حیدری میں ہوں تو میرا دل کیا نہیں کہتا، حسینی جس طرح کہتا ہے میں ویسا نہیں کہتا، بے شک ہم ویسا نہیں کہتے، مگر کچھ سرحدیں ملتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں، علی کو وہ خدا کہتا ہے میں بندہ نہیں کہتا۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، اب اس کی دلیل لے لیجئے، اب اس کی بھی دلیل لے لیجئے کہ انہوں نے جو کہا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ دیکھیے جو درود ہوتا ہے نا وہ ہم جنس پر نہیں پڑھا جاتا، پڑھیں جی پڑھیں، پھر میں دلیل عرض کروں۔ رب آپ بھی کدھا نہ ظاہر ہوندہ، یہ نہ پیدا کردہ 50 ہستیاں نو، اورش اے فرش کتھا ویردہ جگ دیا مستیاں نو، اجے ویڑی ہون بھی بعد آجا ساٹھ ذہن دیا بت پرستیاں نو، جتھے ذکر حسین دا نہیں ہوندہ، رب اجاڑ دیندے یونا بستیاں نو۔ علی کے باپ تو میرا دل کیا پڑھنے دے پڑھنے حسینی جس طرح کہتا ہے میں ویسا نہیں کہتا ہے۔ اللہ ولی دیاں مگر کوئی سرحدیں ملتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں، علی کو وہ خدا کہتا ہے میں بندہ نہیں۔ اب اس پہ دلیل علمی دلیل لے لیجئے، درود ہم جنس پر نہیں پڑھا جاتا، وہ غیر ہوتا ہے، غیر، وہ ہم جیسا نہیں ہوتا، اسی لیے تو درود اس پر پڑھا جاتا ہے، اس پر، کیونکہ وہ ہم جیسا نہیں ہوتا۔ تو مخلوق رسول پر اور آل رسول پر درود پڑھتی ہے کیونکہ وہ ہم جیسے نہیں، اور اللہ ان پر درود بھیجتا ہے کیونکہ وہ اللہ جیسے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا سلامت رکھے۔ اللہم صلی اللہ اور جہاں پر دوسری دلیل لے لیجئے، یہاں پر خدا کی قسم جب میں نے جب پڑھا اپنا خطبہ تو اس میں میں نے کہا کہ میرا سلام ہو علی ابن ابی طالب پر۔ یہ ابن جو ہے نا، لفظ ابن، یہ صرف بیٹے کے لیے ولدیت کے لیے نہیں بولا جاتا بلکہ تعارف کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ ابن اگر آپ کے اور میری زبان میں ابن بیٹے کو کہتے ہیں تو پھر تو کمال ہی ہو گیا۔ علی ابن ابی طالب، علی وہ جو ابو طالب کا بیٹا ہے، تو جہاں ابنیت آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، جہاں ابنیت آ جائے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سوال نہ کریں کہ ابو طالب نے اسلام قبول کیا یا نہیں، سرکار نے کلمہ پڑھا یا نہیں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے اسلام بچا ہی ابو طالب کی وجہ سے کہ اس نے خدا لگنے والے کو بیٹا کہہ کے اسلام محفوظ کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھنا خدا سلام حیدری۔ تو کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے انا حمداللہ، خاندان کا تعارف ہو گیا کہ حمد کیا ہوتی ہے اس کی، وہ کتنا کمال، وہ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، بالکل سادہ سی مثال ہے، آگ پہ اگر پانی گرم کرنا چاہو تو کیا پانی آگ پر انڈیل دو گے؟ اگر وہ ڈال دو گے تو پانی بھی ضائع، آگ بھی ضائع۔ تو اب چاہیے ایک برتن جو اتنا مضبوط ہو کہ پانی کی گرمی بھی اٹھا لے، آگ کی تپش بھی اٹھا لے، بس اسی کو کہتے ہیں وسیلہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا؟ جو اسے چاہیے ہمیں چاہیے وہ بھی ہمیں دے، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہو اسے بھی پورا کرے۔
ہائے ہائے۔ اب اگر ہم کہیں جیسے بدو کہہ رہے تھے مکہ کے کہ یہ چاند توڑ کے دکھا، اب مخلوق کی پہنچ تھی مصطفیٰ تک، اللہ تک نہیں تھی، وہ کہہ رہے تھے اللہ کو کہہ کے چاند توڑے، اور مصطفیٰ نے انگلی اٹھا کے توڑ دی، حالانکہ انہوں نے کہا تھا اللہ سے کہو، لیکن مصطفیٰ نے اپنی انگلی اٹھائی، تو پتہ چلا کہ جو مخلوق کہے وہ بھی ان تک، اور جو وہ کہے وہ بھی ان تک۔ اللہ اللہ اللہ، سمجھ رہے نا، یہ ہے وسیلہ۔ تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کی حمد ہوں، ابھی تو تعارف ہی نہیں بڑھا آگے، ابھی تک تو حمد پر رکے ہیں۔ عالمین کے رب کی حمد ہے، محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ، بس انہی کو دیکھتے جائیے حمد ہوتی جائے گی، انہی کو دیکھتے جائیے حمد ہوتی جائے گی، انہی کو مانتے جائیے عبادت ہوتی جائے گی۔ اللہ سمجھ رہے ہیں نا، انہی کو مانتے جائیے عبادت ہوتی چلی جائے گی۔ تو اب آگے بڑھ جائیں۔ یہ شہزادہ، اچھا اب تمہیں میں ایک ایسی روایت سنا رہا ہوں جو اصول کافی میں بھی بعض جگہوں پر موجود تھی اور ابھی بھی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ایک وصیت نامہ ہے شہزادی کا۔ ابھی مجھے علی اکبر بادشاہ پر جانا ہے، اچھا رکو، یہ میں بعد میں بات بتاؤں، پہلے مجھے ایک بات بتاؤ، تھک تو نہیں گئے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب وہ جو 2 بجے سے لے کے 6 بجے تک بٹھایا تو وہ 4 گھنٹے تو اب میں بولوں گا اور اکبر بادشاہ پہ ہی بولوں گا، بس تعارف ہو گیا خاندان کا۔ تو اب سنو ذرا بھئی، دیکھو شبیہ میں اور نقل میں کیا فرق ہے؟ آپ ایک چیز کو کہتے ہو نقل، ایک کو کہتے ہو شبیہ۔ یہ نقل اور شبیہ کیا ہوتی ہے؟ یا دونوں کا معنی ایک ہی ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اچھا پٹواری سے کبھی فرد لینے جاؤ تو وہ جمع بندی سے دیکھ کر لکھ کر اس کے اوپر تمہیں لکھ دیتا ہے نقل با مطابق اصل، کہ اصل اور ہے، یہ نقل اس کے مطابق ہے۔ اچھا اگر یہ نقل اس کے مطابق ہے تو تم ذوالجناح کو نقل کیوں نہیں کہتے؟ شبیہ ذوالجناح کیوں کہتے ہو؟ نقل کیوں نہیں کہتے کہ یہ وہ کربلا کی نقل ذوالجناح کی نقل ہے؟ لیکن کربلا میں تو ایسا ذوالجناح نہیں تھا، وہ تو زخمی تھا، لیکن تم نے تو پھولوں سے سجا دیا، وہاں تو سب لوٹ لیا گیا تھا، تم نے زین کو سونے اور چاندی سے بھر دیا۔ تو یہ نقل نہیں ہے، یعنی شبیہ وہ ہوتی ہے جہاں تم اپنی عقیدتوں کو داخل کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور نقل وہ ہوتی ہے جو ہو بہو ہو وہی ہو، اس سے ہٹے نہیں۔ اکبر کو خدا نے تھوڑا بنا سنوار کر بھیجا تھا، اسی لیے شبیہ رسول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا تمہیں سلامت رکھے، تمہارے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ اچھا یہ جو میری بیٹیاں بہنیں مائیں بیٹھی ہیں، یہ بھی صبح سے مجلس سن رہی ہیں، یقین جانو کسی نے پڑھا کہ ان کا درجہ کیا ہے؟ تم حیرت میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ ولایت علی کا بوجھ، ولایت علی کا وزن، ولایت علی کا اسرار، یہ اللہ نے اور رسول نے بندوں کے کندھوں پر نہیں رکھا، یہ میرے اور تمہارے کندھوں پہ نہیں ہے، یہ عورت کے کندھوں پہ رکھا۔ تم اور میں ولایت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، یہ عورت کو اللہ نے عطا کیا کہ خاتون اٹھائے، اسی لیے اسے گھر میں رکھا اور بندے سے کہا کہ رزق کما کر لاؤ تاکہ یہ گھر میں آنے والی نسل کو علی سکھا سکے۔ اللہ
اللہ اللہ علی حق 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 خدا تمہیں سلام. یہ خاتون کے ذمہ رکھا کہ تمہارے لیے ہے اللہ کے رسول, اور کتنا بڑا انعام ہے خاتون کے لیے کہ ولایت علی کا بوجھ وزن خاتون کے کندھوں پہ اللہ نے رکھ دیا. اسی لیے ہم بغض علی پر ابا کا پتہ نہیں پوچھتے, اماں کا حال. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے وہ بوجھ ہے کیونکہ وہ وزن ولایت کا ان کے کندھوں پہ اور یقین کریں یہ علامہ قبلہ مشرف علوی صاحب کیونکہ مناظر بھی ہیں اور مناظروں کے شاگرد بھی ہیں, خدا انہیں سلامت رکھے. یہ ہراول دستہ ہے امام کا, پہلا دستہ لڑنے والا. ہم جیسے تو پیچھے بوریاں آٹے کی اٹھا کے پہنچانے والے, پانی وانی بھیجنے والے, بھائی جناب راستہ صاف ہے. یہ بندوق ان کے ہاتھ میں, انہوں نے لڑنا ہے پہلے. ہراول دستہ صاحب الزمان کا ہراول دستہ. ہم جیسے تو ان کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں. یقین جانے جنہوں نے مناظرہ کرنا ہے نا, حق کو ثابت کرنا. ہم تو سادہ سے مومن ہیں کہ بس علی علی کر لیا. لڑائی تو انہوں نے لڑنی ہے, حق کو انہوں نے ثابت کرنا ہے. جو مناظرہ بچے کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے. خدا کی قسم مجھے کوئی کہے کہ تم جنت میں جانے کا آسان راستہ, تو میں کہوں کہ ان کے جوتے اٹھا لو. میں خود اٹھاؤں 10 دفعہ اٹھاؤں, کیونکہ مولا کو حق ثابت کرنا, حق کو حق ثابت کرنا, انسان کے ذہن کو اور قلب میں ایمان داخل کرنا, یہ اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں کہ میری مخلوق پر حق کو ظاہر کرو, ان کی قدر و قیمت. میں ایسے ہی نہیں 2 بجے سے بیٹھا, میری بہت ساری مصروفیات ہیں, لیکن یقین جانو میں 2 بجے سے بیٹھا ہوں اس لیے کہ کہیں مناظر کے ماتھے پہ شکن نہ آ جائے جو وہاں دیکھی جائے. اللہ اور میں حد ادب میں بیٹھا, سب نے پڑھا. میرے بچے, چھوٹے بچے جو بظاہر مجھے ممبر پہ آ کے کہہ رہے تھے, ان کے سامنے کیا ذاکری دکھائیں, انہوں نے بھی دکھائی. دکھائی, ذاکری کی نہیں, دکھائی, اور میں نے وہ بھی دیکھی کھلے دل سے جی. اور ان بچوں کو دعائیں بھی دیں, پیار بھی دیا. مولا کے ذاکر ہیں, میری کیا مجال ہے کہ میں کچھ کہوں. لیکن میں بیٹھا رہا آپ کے انتظار میں کہ میں عبادت کر کے ہی جاؤں گا. میں نے کون سے کو بری باتیں کہا, ہم نے اپنی عبادت کرنی ہے اور اس پہ ہم کریں. لیکن کیونکہ مجھے سرکاری ملک کی قوانین کا احترام کیا کریں, اپنے افواج پاکستان کے لیے ہمیشہ دعا کے. آج تم بیٹھے ہو نا تسلی سے, تو صرف اپنی افواج کی اس قربانیوں کی وجہ سے بیٹھے ہو, جنہوں نے سرحدوں پہ نہ جانے کتنے بچے ہمارے شہید کر دیے گئے. اور وہ فوجی شہید ہو کے جب گھروں میں آتے ہیں تو تمہیں کیا پتہ کیا بیتتی ہے. لیکن صرف اس لیے وہ قربان ہو گئے کیونکہ وہ دین ابو طالب پر ہیں کہ تم عبادت کرو, علی علی کرو, حسین حسین کرو, صلواتیں پڑھو, ہم لڑیں گے. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں نا. اپنی لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز, اپنی پولیس, اپنی تمام ایجنسی, اپنے ملک کی حفاظت کیجیے. اور وہ عقیدہ ولایت سب سے بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس, جس سے ہم اپنے ملک کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس ملک پہ کوئی آنکھ نہیں ڈال سکتا, کیونکہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین. تو یہاں اسلام ہے اور وہ حسین کا پہرا ہے, اسی لیے ہم سب حسینی اپنے ملک کے لیے قربان ہیں, اپنی فوج کے لیے قربان ہیں. ہمیں تو کوئی ادھر ادھر سے نہیں کر سکتا. لیکن اب بات ہو رہی تھی شبیہ اور نقل کی, تو ذرا آج سن لو. اکبر بادشاہ صرف 18, بھئی دیکھو ایک تو یہ خالی 18 نہیں, چلیے ایک ادبی جملہ سن لیجئے بے ادب سے.
اور وہ یہ کہ حیات مبارکہ، میں تو زندگی نہیں کہوں گا کہ علی اکبر 18 سال کی عمر، مجھے کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی، اور جن کے صدقے میں کائنات بنی ہو ماہ و سال اس کی عمر کیا بتائیں گے؟ تو ذرا جملہ بدل دیں۔ میں نے کہا تھا نا آج ندیم آگے بیٹھ گئے تو ہماری بھی وہ رگ ادب پھڑک اٹھی۔ تو عرض یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا 18 سال کا اکبر، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ زمین و آسمان ماہ و سال 18 سالوں نے وجہ رسول کی زیارت کرتے گزار دیے۔ اللہ اللہ، تو ہم نے جملہ بدل دیا، چلے آسانی ہو گئی جی۔ اچھا، اس شہزادے میں 3 ہیں خصوصیات کہ ان کی حیات مبارکہ بظاہر دنیا میں زیارت کی کائنات نے 18 سال، جیسا کہ شہزادی ان کی دادی بی بی پاک کی حیات مبارکہ 18 سال، نام ان کا علی، شکل ان کی محمد، تینوں کا مجموعہ ہے اکبر۔ سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ رہے ہو نا؟ ابھی تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ اکبر اسم اعظم بھی ہے۔ ابھی چلو تو صحیح، ابھی تو بات چھڑی ہے۔ نعرہ حیدری، ابھی تو حسین کے لال کی بات چھڑی ہے، ابھی تو شہنشاہ کی۔ تو نقل اور شبیہ میں نقل با مطابق اصل، شبیہ وہ جسے سجا بنا دیا گیا ہو۔ خدا نے مصطفیٰ میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن جب حسین نے اکبر مانگا تو خدا نے بھی ضروری سمجھا کہ میں کچھ سنوار دوں۔ اللہ اکبر، خدا تمہیں سلامت رکھے، ہے نا؟ سمجھ رہے نا؟ یعنی کوئی کمی نہیں سخی کے حسن میں۔ خدا کی قسم، ندیم بیٹا پھر وہ حد ادب بھی حائل ہے، صاحب قلم ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاؤں خدا کی قسم پورے قرآن میں، مجھے نہیں پتہ اس کی کتنی نظمیں، کتنی اعشار، کتنی مسدسیں حسن یوسف کی مثال سے ہوں گی، لیکن یقین کرو قرآن میں اللہ نے ایک دفعہ بھی حسن یوسف کی بات نہیں کی۔ میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں کہ میرے منہ سے جو آئے گا میں کہہ دوں گا۔ قرآن میں کہیں بھی اللہ نے حسن یوسف کی تعریف نہیں کی۔ وہ اللہ بھلا حسن یوسف کی تعریف کرتا جس نے محمد کو خلق کیا تھا۔ اللہ اکبر، حسن مصطفیٰ کے بعد قرآن میں اترتا کہ یوسف بڑا حسین تھا؟ نہیں، قرآن نے عورتوں کے لفظ جاری کیے کہ مصر کی عورتوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ انسان نہیں کوئی ملک ہے، تو ان کی بھی پہنچ صرف ملک تک تھی، جن کی وجہ سے ملک حسین بنے انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا جناب؟ خدا تمہیں سلامت رکھے، خدا تمہاری زندگیوں میں عزت دے، رزق بابرکت دے، تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی سنتے تو جاؤ۔ تو حسن یوسف کی بات مصر کی عورتوں کی آیت میں ہے کہ انہوں نے کہا، اللہ نے نہیں کہا۔ اللہ محمد و آل محمد کے بعد کسی کو کیوں حسین کہے گا؟ جو اس کے پسینے سے بنے ہوں اس کی مثال تو نہ دو۔ یہ تو پسینے کی مثال چہرے سے دینے کے برابر ہے۔ یوسف پسینہ مصطفیٰ سے خلق ہوئے، کہاں چہرہ، کہاں اس کا اترا ہوا پسینہ۔ اچھا ایک اور بات بھی ہے، بڑی ٹیکنیکل ہے اور بڑے دھیان سے سنو، اور وہ راستے میں آ گئی ہے تو اب رک نہیں سکتا۔ بھئی دیکھو، خون 70 گنا افضل ہے پسینے سے، یعنی خون 70 مرتبہ ادنا ہے، پسینہ ادنا ہے 70 مرتبہ۔
خون سے 70 مرتبہ ادنا ہے، نیچے ہے، کم ہے 70 گنا، اور خون 70 گنا افضل ہے، 70 گنا افضل ہے پسینے سے۔ اب یوسف بنے ہیں مصطفیٰ کے پسینے سے، اور یہی رسول کہہ رہا تھا یا علی دموں کا دمی، میں تیرا خون تو میرا خون۔ سمجھ رہے ہیں؟ خدا تمہیں سلامت رکھے، خدا تمہیں سلامت۔ اللہ حیداری، سمجھ رہے ہیں نا جناب؟ تو یہ دموں کا دمی ہے، میرا خون، مصطفیٰ کا پسینہ انبیاء، اور خون محمد و آل محمد، اور یہ خون بھی ہے اور شبیہ بھی ہے۔ یعنی اگر اجازت ہوتی اب نبوت کی تو آپ پسینہ اکبر پھینکتا۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیداری، سمجھ رہے ہو نا؟ یقین کرو میں اکبر بادشاہ تک نہیں پہنچ پایا، میں تو تعارف کی منزل پہ کہیں گم ہو گیا ہوں۔ میں کیسے جانوں کہ یہ کون ہے؟ اور میں جان بھی کیسے سکتا ہوں؟ رسول نے کہا ہے علی کو کوئی نہیں جانتا، یہ کوئی تھوڑی کہا علی ابن ابی طالب، بلکہ کہا علی کو کوئی نہیں جانتا۔ اب علی ابن ابی طالب کے بعد جو علی آئے گا کوئی نہیں جانتا وہ کون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا مفہوم حدیث؟ سجاد کو بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا، رضا کو بھی کوئی سمجھ، نکی کو بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ ختمیہ مرتبت نے کہہ دیا ہے کوئی نہیں جانتا علی کو۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کتنا مشکل مرحلہ ہے، بس ادھر ادھر سے ہی جان چھڑوانی ہے تم سے۔ نہیں، عرفان ابھی بہت بلند ہے، عرفان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ اب سنو وہ کافی کی روایت جو میں تمہیں کہہ رہا تھا، وصیت سیدہ علی بادشاہ یا امیر المومنین، ہائے سیدہ کے امیر المومنین۔ اچھا یہ امیر جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ سردار؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، تاریخ میں بڑے بڑے سردار بنے، امیر المومنین بھی کہلائے، لیکن علی جیسے نہیں۔ صادق بادشاہ سے پوچھا گیا مولا آپ کو امیر المومنین کہیں؟ تو غصے سے کھڑے ہو گئے، منہ پھیر لیا، کہا وہ صرف علی ابن ابی طالب۔ تو یہ امیر کا معنی آسان نہیں ہے، امیر امیر۔ اچھا ہم زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اہل پنجاب کہ امیر کسے کہتے ہیں۔ بھئی دیکھو تم نے گندم بوئی، گندم کی سٹی نکلی، اس میں دانہ پڑا، اور دانے کے اوپر ایک غلاف ہے، اس غلاف کے اوپر ایک سوا ہے۔ عربی میں یہ سوا کیوں ہے؟ اچھا وہ کبھی دانہ توڑ لو سوے سمیت اور کھانے کی کوشش کرو، وہ تمہارے اندر کو زخمی کر دے، حلق کو، وہ تم کھا نہیں سکتے۔ اچھا اب وہ جو سوا ہے نا، وہ اس لیے بھی کہ کوئی جانور اسے نہ کھا جائے، کوئی چڑیا نہ اسے چونچ مار لے، یہ سوا بچائے گا اس دانے کو جو غلاف میں ہے۔ اس سوے کو عربی میں امیر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھتے ہو نا؟ اب علی بادشاہ کا لقب مبارک امیر المومنین، اور مومنین کا کیا مطلب؟ یعنی جن کے دل میں ایمان ہے، یعنی علی اس سوے کی طرح ہے جس کے دل میں ایمان ہے، تاکہ شیطان چوری نہ کر لے، کیونکہ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، ولایت کے منکر کو نہیں۔ اللہ اکبر، حیداری، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب وہ پتہ نہیں وقت کی بھی بڑی قلت ہوگی، لیکن وہ باتیں وہیں کی وہیں ہیں، کچھ کہہ بھی نہ پائے۔
کچھ کہہ بھی نہیں سکے کہ اکبر بادشاہ کون، لیکن چلو کوئی ہے نا ٹائم میں گنجائش، کوئی سرکاری قدغن پلیز مجھے بتائیں نا، تاکہ میں اس حساب سے نہیں اخلاقاً نہیں نا کہو، وقت کے حساب سے کہو کہ جی اتنے کتنے منٹ ہیں. اچھا بسم اللہ، چلو مطلب چلو کوئی 5-10 منٹ اور زحمت دیتا ہوں. فضائل سنو، لیکن میں کیا کروں، تم نے موضوع اتنا بڑا دے دیا جس پر رسول کی سنت تھی کہ علی کو کوئی نہیں جانتا. تو میں کیا تامک ٹوئیاں ماروں اب. تو جہالت کا علی اکبر کی بارگاہ میں اپنے جاہل ہونے کا اقرار کرتا ہوں. ہاں جی، کہ نہیں جانتا سخی تجھے کہ تو کون ہے. بہرحال اتنا پتہ ہے، اتنی بچت ہو گئی کہ تو شبیہ رسول ہے. تو اب شبیہ رسول صرف گفتار میں، کردار میں، شکل و صورت میں، آنکھوں میں، ماتھے پہ، رخساروں پہ، ہاتھوں سے، بدن سے نہیں، وہ ہر صفت رسول کی شبیہ ہے. اب اگر رسول یاسین تو اکبر بھی یاسین، رسول طٰہٰ تو اکبر بھی طٰہٰ. جو کچھ رسول کا، اکبر اس کی شبیہ. رسول اگر آسمان پر معراج کرنے گئے، بس وہیں تک اور آگے میں مصائب میں تمہیں لے چلوں، بس یہ اتنا سن لو. معراج پہ گئے اور ایک جگہ پہ جہاں پر اچھا کمال ہے، معراج کمال ہے. کہنے لگے علی وہاں کیوں ہوں گے؟ ہم نے کہا جی قرآن کہتا ہے. وہ کہتے جی قرآن کہتا ہے؟ ہاں جی قرآن کہتا ہے. کہا کیسے؟ کہا آیت معراج پڑھ لیجئے سورہ بنی اسرائیل میں. سبحان الذی اسری بے عبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے عبد کو بے کے ساتھ. دیکھ لو بڑی بڑی بحثیں ہیں بھائی. بے عبدہی، بے پہلے لکھی ہوئی ہے. ہاں بے عبدہی، عبد پہنچ چکا تھا، اس سے پہلے بے موجود تھی تاکہ استقبال کرے. کیونکہ اسی رسول نے کہا تھا کہ میزبان سے افضل ہے مہمان. میزبان سے افضل ہے مہمان. اور اگر اب وہاں علی نہ ہوتے تو دین ختم ہو جاتا. میزبان تھا خدا، افضل ہو جاتا مہمان. اور اگر نہ ہوتے تو رسول کی حدیث غلط، تو رسالت نہ رہتی. کیا بات ہے علی کی، جو درمیان میں کھڑا رہا وہ خدا رہا، یہ عبد رہا. اللہ اللہ حیدری خدا سمجھ گئے. خدا سلامت رکھے. حیدری اب وہ کیا ہوا، سخی گئے وہاں پر. اب سخی وہاں گئے، بس اہل نظر اہل دل ہونا چاہیے بادشاہوں کو سمجھنے کے لیے، تعصب کی اینک نہیں ہونی چاہیے. اب وہ بادشاہ کہتے وہاں میں گیا اور وہاں پر ایک جگہ پر آ کر جبریل رک گئے. کہا بادشاہ اس سے آگے نہیں جی، یہ پر جلنے کی تو بات ہی چھوڑیے. ان کا پہلا جملہ عربی میں دیکھیے کہ کیا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یا نبی الرحمت، میں اس جگہ سے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ اس جگہ سے آگے مخلوق نہیں جا سکتی. اللہ اکبر. اس سے آگے کبھی کوئی نبی و مرسل، کوئی ملک فرشتہ، یہی مخلوق تھی نا. کہا کوئی نہیں جا سکتا، سخی آپ جائیں گے. حضور نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ نے قدم بڑھایا، نالین اتارنے لگے. میرے محبوب کیا ہوا؟
جھک کیوں گئے؟ سخی تیرا عرش ہے، میں نے نالین پہنی، او میرے محبوب ایسا نہ کہیے، کیا میرے عرش کو یہ عظمت نہیں ملے گی کہ میرے نبی کی نالین چومتا رہا؟ ہائے ہائے، شبیہ ہے اکبر اسی کی، جہاں مخلوق نہیں جا سکتی وہاں صرف یہ جائے یا شبیہ جائے؟ ہائے ہائے ہائے، کہا اچھا مولا نہ اتاروں؟ ہاں ہاں، لیکن عجب فیصلے ہیں اس پروردگار کے جو صاحب جبروت اور واحد اور قہار ہے۔ عرش پہ کہا میرے محبوب جوتا نہ اتار۔ مکے میں حرم میں نبی داخل ہونے لگے، میرے محبوب رک جائیے، یہ کعبہ ہے میرے ولی کے آنے کی جگہ، نالین اتاریے۔ میں کیا عرض کروں، یہ کتنے راز ہیں۔ اب جو کچھ محمد کی شبیہ میں ہے وہی کچھ محمد کا، اور نام اس کا علی ہے، جو کچھ علی ہے وہ بھی یہی ہے، اور جو کچھ زہرا ہیں وہ بھی یہی ہے۔ تو میں کیسے بتاؤں کہ اکبر کیا ہے؟ وما ادراک ما اکبر، کیا بتاؤں؟ اب وہ چلے نبی، مقام رف رف آیا، یعنی ایک جگہ پہ کوئی رف رف سواری آئی جو وہاں کی ہے، اس پہ سوار ہوئے، قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا۔ اب وہ سلیمان نبی کے اڑنے کی مثال دی کہ اس کے لیے رف رف تھے۔ اب وہ سخی وہاں پر کسی اور سواری پہ سوار ہوئے، یا پتہ نہیں کیا ہوا، کیونکہ وہاں نہ مکان ہے نہ لا مکان، نہ شے نہ لا شے، نہ زندگی نہ موت، اور وہاں رسول چلے گئے جہاں صرف جن سے توحید ہے، وہاں صرف اللہ کی صفتیں ہیں، وہاں کچھ نہیں ہے۔ جانے وہ غنی بذات کہاں ہے؟ وہ غنی بذات کون؟ یعنی اپنی ذات سے بھی بے نیاز۔ پتہ نہیں وہ پروردگار محمد والے محمد کہاں ہے؟ نہ وہاں لا ہے، نہ مکان ہے، نہ زمان ہے، نہ کائنات، نہ ہوا، نہ سانس، نہ زندگی، نہ فکر، نہ عقل، نہ بصارت، نہ بصر۔ لیکن اللہ کے رسول کے لیے سورہ نجم میں اللہ نے کہا اس نے جو کچھ بھی میرے نبی نے دیکھا، نہ ان کے دل نے جھٹلایا، نہ ان کی آنکھ نے دھوکہ کھایا، یعنی وہ فرق کر رہے تھے کہ سامنے علی ہے، وہ کہیں اور ہے۔ کون جانے محمد مصطفیٰ کے رب کو؟ وہ نظروں سے دور ہے، وہ فکروں سے دور ہے۔ اب وہاں جا کے کہتے ہیں میں ایک مقام پہ آیا، مجھے حکم میرے محبوب رک جائیے، رک جائیے۔ جی مولا میں رک گیا۔ سامنے دیکھیے، سامنے دیکھا، کہا اب چلیے۔ نبی کہتے ہیں میں نے مڑ کر دیکھا، جہاں مکان نہیں، زمان نہیں، بدن نہیں، روح نہیں، موت نہیں، زندگی نہیں، سوچ نہیں، فکر نہیں، وہاں حضور نے مڑ کر دیکھا۔ بس اب تم تھک گئے اور اب میں بھی ختم کر دوں گا۔ سخی نے مڑ کر دیکھا، ختمیہ مرتبت نے، نبی رحمت نے، نبی الزمان نے مڑ کر دیکھا۔ کہتے میں نے مڑ کر دیکھا، میں نے سجدے میں گیا، نہ وہاں زمین، نہ مسجد، نہ مصلی، کمال سجدہ، کوئی شے ہی نہیں اور سجدہ، سمت بھی نہیں کہ کہاں ہے وہ، لیکن مصطفیٰ سجدہ کر رہے ہیں اس ذات بابرکات کو، وحدہ لا شریک کو، اور سجدہ کر کے کہہ رہے ہیں اے میرے اللہ، میں نے مڑ کے دیکھا، میں جا بھی رہا تھا، میں کھڑا بھی تھا۔ ہاں میرے محبوب، ہم نے آج آپ کا عکس لے لیا، کیونکہ کل تیرا نواسہ حسین، میرا عبد خالص
کل جب مجھ سے تیری جدائی میں تجھے مانگتا تو میں تیرے جیسا اور بنا نہیں سکتا، کیونکہ میری شان کے خلاف ہے، بس محمد ایک ہی، میں دوسرا محمد نہیں بنا سکتا، لہٰذا میں نے معراج پہ بلا کے تیرا عکس محفوظ کر لیا، تیرا سایہ محفوظ کر لیا، زمین پہ تو سائے کے ساتھ نہیں ہے، تو میرے پاس رہے گا، جب حسین مجھ سے مانگے گا میں تیرے سائے کو اکبر کی شبیہ تیری شبیہ بنا کے اکبر کو بھیج دوں گا، یہ اکبر زمینی نہیں ہوگا، تیرے معراج کی تصویر ہوگا، تو زمین پر اکبر وہ جیسے مصطفیٰ عرش پہ نظر آئے، اکبر زمین پر، اسی لیے حسین کہہ رہا تھا اے میرے نبی، اے میرے اللہ، تیرے محمد کی تصویر تھی، صور کہا، شبیہ نہیں کہا وہ جو تیری معراج کی اس تیرے رسول کی تصویر تھی، ہائے وہ انہوں نے نیزوں سے، بس ایک حدیث کی تصحیح، کون پڑھے شہادت، بس اتنا کچھ گزارشات سن لو، خدا تمہاری قبول کرے، کیا بتاؤں تم بھائی سرکارے، کیا عرض کروں، اللہ اکبر، سرکار مارزندی کی روایت پڑھی جاتی ہے کہ انہوں نے حسین کے دربار بادشاہ کے شہادت پڑھ دی اور خواب میں دیکھا کہ کہا میں نے غلط پڑھی، سنی میں نا آپ نے، دوبارہ نہ پڑھنا، کاش آپ نے ان کا رسالہ عملیہ کی پہلے تصحیح دیکھ لی ہوتی۔ مارزندی آپ کو ابن رسول سے اشتباہ ہوا کہ ابن رسول نے کہا، لیکن اسی روایت میں اس حقائق میں آگے ابن کا لفظ آ گیا کہ حسین کے بیٹے نے، یعنی حسین نے آ کے نہیں کہا کہ آپ نے آئندہ نہیں پڑھنی، نہیں، وہ کہتے ہیں میری خواب میں حسین کا ابن آیا، بیٹا آیا، اکبر خود آیا اور آ کے کہنے لگا شیخ آئندہ میرے بابا کے مزار پر کبھی یہ روایت میری شہادت کی نہ پڑھنا، تمہیں کیا پتا، تب سے میری دادی اور تب سے میرے بابا گلے میں باہیں ڈال کر رو رو کر بے حال ہیں۔ کہا میں نے کہا شہزادے میں نے غلط پڑھا، کہا شیخ غلط نہیں پڑھا، لیکن تم نے جو کچھ پڑھا وہ کم ہے، تمہیں کیا پتا جب میرا بابا میری سینے پہ جھکا ہوا تھا تو اس نے آرام سے نیزہ نکالا، نہیں ساری فوج، ہائے میرا بابا نکال رہا تھا نیزہ اور اوپر لاٹھیوں سے حملہ، تلواروں سے حملہ، نیزوں سے حملہ، پتھروں سے حملہ، ارے میرا بابا، ارے تمہیں کیا بتاؤں شیخ، تم تو کہتے ہو میرے بابا مجھے لائے خیمے تک، نہیں میں خیمے تک بابا کو لایا، کہا بابا جھکے ہوئے تھے، کہا پھر ظالم نے کہا کچھ دیر کے لیے میں نے بابا کا ہاتھ محسوس نہیں کیا، میں نے جلدی سے مشکل سے آنکھیں کھولی، میں نے دیکھا میرا بابا آس پاس نہیں ہے، میں نے کہا یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیک، تو مجھے دور سے آواز آئی علیکہ السلام یا بنیہ، میں نے جو اپنے سر کو مشکل سے گھما کے دیکھا، میں نے بابا کو اپنے قاتلوں کی ٹھوکروں میں میں نے ٹھوکروں میں دیکھا اپنے بابا کو، بڑی مشکل سے میرے بابا میرے تک پہنچے، زخموں سے چور تھے، کہا میرے پاس جھکے، کہنے لگے یا شبیہ الرسول اجازت دو، کہا بابا مجھ سے اجازت، کہا بیٹا میں تمہیں شبیہ رسول کہہ رہا ہوں، کیا میں تیرے سینے سے
نوکے نیزہ کو نکال لوں؟ کہا میں نے کہا بابا میرے سے اجازت، کہا نہیں بیٹا تیرا قلب رسول ہے، میں کیسے نکالوں؟ کہا میں نے کہا بابا بسم اللہ نکالیے۔ کہا میں نے پہلی دفعہ میدان کربلا میں اپنے بابا سے سنا، انہوں نے ہاتھ رکھا میرے سینے پر، اور جب ان کا ہاتھ سینے سے کچھ نیچے چلا گیا تو کہنے لگے یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ کہا میرا بابا علی کو پکارتا رہا یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ کہا بس یہ کہہ کے جو زور لگایا، ہائے میرا بابا دیکھ رہا تھا انی کے اوپر محمد کا کلیجہ۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اے میرے مالک و خالق، تجھے ان بلند ہوتی ہوئی آہوزاری کی آوازوں کا واسطہ، تجھے حسین کے ہاتھوں میں اکبر کے کلیجے کا واسطہ، تجھے خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہوئی شہزادی کا واسطہ، جو مڑ مڑ کے دلہن کو بتا رہی تھی اپنی بیٹی کو کہ تیرا بھائی سلامت ہے۔ قاسم کی دلہن کھڑی تھی، کہتی تھی ماں میرا بھیا۔ کہا بیٹی میں نے حسین کو جھکتے تو دیکھا ہے۔ کہا ماں پھر بتاؤ نا، اب دو جو وجود سلامت سے اٹھے تو بی بی کہنے لگی بیٹی دو وجود میدان سے آتے نظر آ رہے ہیں، پتہ نہیں تیرا بابا چل بسا یا تیرا بھائی۔ تجھے اس حسین کا واسطہ جو سینے سے لگائے اکبر کو اور ہاتھ میں محمد کے جگر کو لیے چلا آ رہا تھا، ہائے واہ غربتہ محمد کی معراج کی تصویر کو امت نے کس طرح سے چاک کیا کہ اہل بیت سے تصویر سنبھالی نہ گئی۔ تجھے اس عالیہ بی بی کا واسطہ، جب حسین خیمے میں پہنچے بہن نے کہا یہ اکبر ہے، یہ اکبر ہے۔ 9 مرتبہ کہا بی بی نے حاضر اکبر۔ حسین جواب دے یہ اکبر ہے، حسین جواب دے یہ اکبر ہے، حسین جواب دے یہ اکبر ہے۔ میں کیا مسائل پڑھوں، میں یہی کہتا رہوں، ہے حسین یہ اکبر ہے، ہے حسین یہ اکبر ہے، ہائے حسین یہ اکبر ہے، ہائے حسین یہ اکبر ہے۔ اچانک شہزادی نے اب جملہ بدلا، کہا حسین مجھے بتا میں آج اکبر کا چہرہ آسمان کی طرف کر کے اللہ کو کیا بتاؤں، یہ اکبر ہے۔ تجھے اسی سیدہ کا واسطہ، بھائی یہ پیچھے کیا چھپا رہا ہے؟ میں تو تیری عالیہ ہوں نا، میں تو تیری بہن ہوں نا، شریقت الحسین۔ تو مجھ سے کب جدا ہوا، مجھ سے کب چھپانے لگا؟ حسین کیا ہے یہ؟ نہ شہزادی مجبور نہ کر، میں نہیں دکھا سکتا۔ کہا میں نے اور کیا دیکھنا تھا، میں نے اکبر دیکھ لیا، تو مجھے دے تو صحیح۔ بس ابا آگے کی، حسین نے اپنے امامے کا ایک پلو کھولنا شروع کیا، بس گانٹھ کھلی، ایک نیزے کی انی، اس پہ کلیجہ۔ کہا بہن پھر چادر کر، تیری چادر میں محمد کا کلیجہ۔ بس لے کے زینب عالیہ نے سینے سے لگا، کہا بھیا وعدہ رہا اسی طرح محمد کے پاس لے جاؤں گی۔ زہرا کی قبر پہ ایسے ہی جاؤں گی، بتاؤں گی میں یہ ہے تیرا علی اکبر۔ اے مالک تجھے شبیہ مصطفیٰ کا واسطہ، ہماری وہ حاجتیں جو ہم
تیرے سوا کسی اور سے نہیں کہہ سکتے، انہیں اکبر کے صدقے میں پلک جھپکنے سے پہلے قبول کر لے۔ ہمارے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے گھروں پر غیرت کے بادشاہ عباس کا پیرا رکھ۔ مالک ہمارے قلوب میں ولایت علی کو داخل فرما۔ ہماری روحوں کو میرے پروردگار ولایت علی کے نور سے منور کر دے۔ ہمارے بدنوں کو عذاب جہنم و قبر سے محفوظ کر دے۔ اس پر ولایت کے ماتم کے نشان موجود رہیں۔ میرے مالک تجھے حسین کے ماتمیوں کا واسطہ، ان کے سینے اور ان کی کمروں پہ لگے ہوئے ان چراغوں کا واسطہ جو حسین نے اپنے ہاتھ سے جلائے ہیں، اے میرے پروردگار ان ماتمی بچوں کے صدقے میں جو مومن مومنات بے اولاد ہیں، مالک انہیں صاحب اولاد کر، نیک اور صالح مومن ماتمی بچے عطا فرما۔ جو بے گناہ قیدی ہیں انہیں رہائی عطا فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتیں دور فرما، جو مشکلات میں گھرے ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما، جو قرض دار ہیں مومن مومنات ان کے قرض ادا فرما دے۔ خالق مالک جن کے پاس گھر نہیں ہیں انہیں محمد والے محمد کی عصمت کا واسطہ انہیں اپنا گھر عطا فرما دے۔ یا میرے پروردگار تجھے محمد والے محمد کی عزت و حرمت اور فضائل کا واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، حسین کے ایک ایک قطرہ خون کا واسطہ، میرے مولا ہماری عزاداری کی حفاظت فرما، ہمارے صاحب کا جلد ظہور فرما۔ میرے پروردگار میرے مالک جن کی بیٹیاں بیٹھی ہیں میرے مولا ان کے فرض ادا فرما۔ میرے مالک خالق جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو دل میں مولا کے عزا کے لیے فرش ماتم بٹھانا چاہتے ہیں میرے مولا ان کی عزاداری کے لیے ان کی توفیق میں اضافہ فرما، رزق بابرکت و باکثرت انہیں عطا فرما، ہم سب کو شر شیطان اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ گو ان ساری دعاؤں کی میرے مالک اکبر کی شہادت کے بعد تیری بارگاہ میں مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جو اس کی دادی یہاں آئی تھی نا اس نے، ہم نے تو بیٹھ کے مجلس سنی، وہ اکبر کی مجلس کھڑے ہو کے سنتی ہے۔ وہ شہزادی سب کچھ دے چلی لیکن کیونکہ آپ نے روایتاً کہہ دیا، ورنہ میں عزا کے بعد دعا نہیں مانگتا، کیونکہ عزا کے بعد دعا مانگنی بھی نہیں چاہیے، ہم اپنے بادشاہ کو پرسہ دینے آئے ہیں، لیکن کیونکہ دعا الدعاء العبادہ، رسول نے کہا کہ دعا عبادت ہے تو ہم اسے عبادت سمجھ کے کہہ رہے ہیں، نہ کہ خواہش سمجھ کے۔ ہمارے بادشاہ ہم سے زیادہ کریم ہیں، وہ ہم سے بہت کچھ زیادہ جانتے ہیں، وہ جو کچھ اپنے شان کے مطابق دیں۔ خدا تم سب کی جھولیاں، میری بہنوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی، آپ سب کی جھولیاں خدا بھر دے۔ خدا تمہیں عزت سے نوازے، وہ عزت جو صاحب العصر تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ اپنے صاحب کو ہر وقت یاد رکھو، اپنے امام کا نام ہر وقت ورد زبان رکھو۔ خدا تم سب کو سلامت رکھے، مولا پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہماری افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہماری ملک کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمارے ملک کی بنیادوں کو محفوظ رکھے۔ خدا فرقہ واریت سے ہمیں محفوظ رکھے، شر شیطان سے محفوظ رکھے، دشمنوں کے شر سے ہمارے ملک کو محفوظ رکھے۔ خدا وند عالم تمہیں وہ عزت دے جو اللہ نے اور محمد والے محمد نے تمہارے لیے طے کی ہے، محشر میں بھی اور دنیا میں بھی۔ ہاں اب جن جن کی دعائیں تھیں، ان کی تمہاری بھابھی کی کہہ رہے تھے، کون کس کے بارے میں؟ ان کی بیوی بیمار ہیں، خدا وند عالم، ان کے والد صاحب مالک پنجتن پاک ان کو خدا شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، تمام جملہ مومن مومنات کے لیے، اور جو مرحومین جو ہم سے خدا ان کی والدہ اور جو بھی اس جہان فانی سے اس دار بقا کی طرف چلے گئے وہ ہم سے زیادہ مبارک ہیں، انہوں نے اپنا مولا ہم سے پہلے دیکھ لیا۔ خدا ان کی اس زیارت کے صدقے میں ہم سب کو معاف کر دے، خدا ان کی قبروں کو امام بارگاہوں میں بدل دے، جہاں پر ہر وقت ذکر محمد والے محمد ہوتا رہے۔ خدا وند عالم چہردہ معصوم کے صدقے میں جناب قبلہ علامہ مشرف الوی صاحب کے علم میں خدا اور عزت دے اور اضافہ دے۔ خدا وند عالم تمام بچوں نے جو جن بھائیوں نے دوستوں نے پڑھا، اور میرے پروردگار پوری کائنات میں جہاں جہاں علماء و ذاکرین اور تمام مومن مومنات اس ذکر میں شامل ہیں، خدا انہیں عزت سے نوازے، صاحب نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خدا وند عالم مولا علی اکبر بادشاہ کے
ان تمام رازوں کا تجھے واسطہ جو مخلوق نہیں جانتی۔ میرے پروردگار ہر بے اولاد مومن کو اولاد نرینہ مومن سے نواز، اور جس بچے کے لیے کہا گیا اسے خصوصی طور پر وہ جب اگلے سال یہاں آئے تو اس کی گود میں علی علی کرتا ہوا بیٹا ہو۔ مالک ہر کسی کی خواہشوں کو پورا کرے، چہردہ معصومین کے صدقے میں مولا ایسی مجالس ہر جگہ پر ہوتی رہیں، کوئی زمین کا خطہ ایسا نہ رہے جہاں پر علی علی نہ ہو۔ میرے پروردگار ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ میرے مالک پروردگار آپ سب کے قدموں کے صدقے میں، مولا آپ سب کے چہروں کے صدقے میں، مولا آپ سب کی آنکھوں کے صدقے میں، آپ سب کی زبانوں کے پاک مطہر زبانوں کے صدقے میں مجھ جیسے گنہگار اور میرے بیوی بچوں پہ بھی خدا رحم فرمائے، انہیں بھی عزت و علم سے نوازے، رزق بابرکت سے نوازے، پریشانیاں دور ہوں، رزق بابرکت نازل ہو۔ خدا بند عالم تمام مومن مومن جن کے گھروں میں پریشانی ہے یا بیماری ہے خدا اسے دور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج و ماتم حسین جی۔